صدقہ پیر پٹھان سکینہ صدقہ پیر پٹھان سکینہ کر دے دور اندھیرا صدقہ پیر پٹھان سکینہ کر دے دور اندھیرا ہوا کام بندہ تیرا حضرت پیر قمر لاسانی میں باتی میں پردی حضرت پیر قمر لاسانی میں باتی میں پردی میرے ہادی میرے مرشد کامل پیر سے اعلیٰ میرے ہادی میرے مرشد کامل پیر سے صاف کری لجبالا کردہ جائے دل دا شیشہ صاف کری لجبالا تو باب بندہ تیرا عرض حمید فقیر گزارے در تو دور نہ ٹھہرنا عرض حمید فقیر گزارے در تو دور نہ کرنا تیرا ہو کے جینا سکیا ماشاءاللہ طیب بھائی ماشاءاللہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. میرے انتہائی واجب القدر والإكرام
معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیال لاجوال غریب نواز قدس سرہ العزیز کے آستان عظمت نشان آستان عالیہ سیال شریف میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لاجوال غریب نواز کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اپنی بارگاہ اقدس میں ہم سب کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیال لاجوال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں ہمیشہ بلند سے بلند تر فرمائے۔ آپ کے فیوز و برکات اللہ پاک اس عالم دنیا میں بھی عالم عقبیٰ میں بھی ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ آپ کی مقدس نورانی پاکیزہ تعلیمات پر پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ ہمارا مبارک دین، دین اسلام، حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین علیہ تحیات و تسلیم آپ چونکہ لے کر آئے ہیں، آپ اللہ پاک کے آخری پیارے رسول اور نبی علیہ السلام ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کی نسبت کریمانہ کی وجہ سے جیسے محبوب کریم علیہ السلام کی امت تمام کی تمام امتوں میں آخری ترین امت ہے، اسی طرح جو 70 کی 70 مبارک شریعتیں ہیں ان میں آقا کریم علیہ السلام کی شریعت طاہرہ جو ہے تو وہ آخری ترین شریعت مبارکہ ہے۔ ادھر محبوب کریم علیہ السلام کی اس عالم دنیا میں تشریف آوری سے بھی 7,500 سال پہلے آدم علیہ السلام کی عالم دنیا میں اس زمین کے اوپر جلوہ گری ہے، تو سیدنا آدم علیہ السلام کے دور مبارک سے جو انسانیت چلی آ رہی ہے، تو انسانیت بھی اپنی ذہنی اپروچ اور ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بالکل جب اپنے آخری مرحلے کے اندر آ گئی، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں سے جناب قابیل جو ہے جنہوں نے اپنے بھائی حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر ڈالا تھا، تو یہ چیز قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور تورات مقدس میں بھی موجود ہے، اب بھی محرف ہونے کے باوجود بھی یہ مضمون اس میں موجود ہے کہ پھر کتنا عرصہ جناب قابیل جو ہے تو اپنے بھائی حضرت حابیل کی لاش کو ان کو قتل کرنے کے بعد اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر پھرتے رہے، اور ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب میں اپنے بھائی کے اس جسم اور جسد کا معاملہ کیا کروں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کوے جو ہے ان کی ڈیوٹی لگائی، اور جناب قابیل کے سامنے آ کر وہ 2 کوے جو تھے وہ آپس میں لڑ پڑے، اور ایک کوے کے ذریعے دوسرا کوا جو تھا وہ ہلاک ہو گیا، تو اب جو زندہ بچ گیا تھا، غالب آ گیا تھا کوا، یہ قرآن پاک واضح طور پر فرما رہا ہے کہ جناب قابیل ان کو دیکھ رہے کہ اس کوے نے اپنے پنجوں کے ذریعے اپنی چونچ کے ذریعے کافی کچھ محنت کر کے زمین جو ہے وہ کھودی، اس میں گڑھا بنایا اپنے اس عزیز کوے کے جسم جتنا، اور جب وہ گڑھا تیار ہو گیا تو اس کے بعد قرآن پاک فرماتا ہے کہ اس نے دھکیل کر اپنے اس بد مقابل مرے ہوئے کبے کے جسم کو دھکیل کر اس گڑھے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد اپنے پنجوں چونچ کی مدد سے اس نے آہستہ آہستہ مٹی ڈالتے ڈالتے یہاں تک کہ اس دوسرے کبے کو مکمل طور پر زمین کے اندر دفن کر دیا۔ پھر وہاں کلمات حسرت موجود ہے جناب قابیل بن آدم علیہ السلام کے، کہ یا لیت، اے کاش
کہ جتنی سمجھ اور شعور اس کبے کو ہے وہ میرے اندر بھی ہوتی. تو اس نے اس کے بعد جو ہے پھر لکڑیاں وغیرہ تلاش کر کے اس نے جناب گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کر پھر اپنے مقتول بھائی حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے پھر دفن کیا وہاں پر. تو الغرض یہ ایک ابتدائی دور کا وہ انسان ہے. حضرت آدم علیہ السلام آپ چونکہ اس وقت اس مقام پر جلوہ گر نہیں تھے بلکہ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لائے ہوئے تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام پر تو واقعہ مبارکہ اترتی ہے، لیکن چونکہ وہاں آدم علیہ السلام جلوہ گر نہیں ہے، اللہ کی حکمت تھی، ورنہ یہ واقعہ پیش نہ آتا. عالم دنیا میں والد کی موجودگی میں کیسے یہ واقعہ پیش آتا؟ تو الغرض وہ انسان کہ جس کے پاس ابھی آدم علیہ السلام کے ذریعے بھی اس مسئلے میں واقعی کی تعلیم نہیں پہنچی تھی، آدم علیہ السلام نے ابھی ان کو اس مسئلے پر رہنمائی نہیں عطا فرمائی تھی، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اپنے مغلوب الغضب ہو کر ایک اتنا بڑا غلط کام کیا، سب سے بڑا گناہ جو شرک کے بعد سب سے بڑے گناہوں میں شامل ہے، اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا. لیکن اب نہیں، اپنی عقل کے ذریعے سے نہیں پتہ چل رہا کہ میں اس بھائی کے جسم کے ساتھ اب کیا کروں. تو ایک وہ انسان کی سمجھ، شعور اور عقل کا دور ہے. تو جیسے جیسے مشاہدات، تجربات بڑھتے چلے گئے، آپ پر بالکل واضح ہے کہ ہمارے قریب آقا علیہ السلام کی جلوہ گری سے اگرچہ 7,500 سال پہلے سے انسانی زندگی جو ہے وہ اپنی رفتار کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، لیکن گزشتہ جتنی بھی امتیں، جتنے بھی انسان ہیں، انہوں نے وہ ترقی نہیں کی ہے. دنیا کے اندر جاری اللہ پاک کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کو اپنی گرفت میں پہلے والے انسان بھی لے کر آئے. جتنا بھی آج ترقی کا دور ہے، انسانی زندگی کی جتنی آسائشیں ہیں، جتنی سہولیات ہیں، جتنی ایجادات انسان نے اپنے لیے کی ہیں، جتنے اکتشافات ہیں، یہ سارے کے سارے محبوب کریم علیہ السلام کی جلوہ گری کے بعد اور قرآن مجید فرقان حمید کی جلوہ گری کے بعد ہی آ رہے ہیں سامنے. پہلے تو کوئی ایسا شخص محمد بن یوسف جیسا علم توحید کا ماہر انسانوں میں نہیں آیا کہ جس نے اتنی بڑی انسانیت کی خدمت کی کہ اس نے گھڑی کی بنیاد جو ہے وہ انسانوں کے سامنے لا کر پیش کر دی. گھڑی کو ایجاد کیا، اس کو بالکل ابتدائی شیپ اور ابتدائی فارم اور ابتدائی صورت اس کو دی، جس سے باقاعدہ ہمارے 24 گھنٹے جو ہے وہ ایک نظم و ضبط کے اندر آ گئے اور ہمیں ایک دن اور رات میں اپنی زندگی کو بالکل ایک صحیح طریقے سے ایک طریقہ کار اور شیڈول کے تحت گزارنے کا موقع مل گیا عملی طور پر. تو پہلے بھی تو انسان موجود ہیں، بڑے بڑے صاحب علم و دانش موجود ہیں، لیکن محمد بن یوسف جیسا علم توحید کا ماہر پہلے نہیں آیا. اسی طرح شمس الدین خوارزمی 3 صدی ہجری کے اندر جو کہ بغداد کی رصدگاہ اور بیت الحکمت سے فیض لیتا ہے، تو وہ جناب چاند کی، سورج کی اور کتنے ستاروں کی چال کو باپ کے بالکل اس کا حساب کتاب لگا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اور 1960 کی دہائی میں نیل آرمسٹرانگ جیسے چاند کو مسخر کرنے والے لوگ اور خلا نورد دنیا میں آ جاتے ہیں اور ان کے پاس اتنے جدید آلات ہیں، اتنے جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن وہ ان سیارگان و ستارگان کی چال میں 1 انچ کا فرق بھی جو ہے وہ ثابت نہیں کر پائے. اتنی بڑی صلاحیت کا مالک شمس الدین الخوارزمی. اسی طریقے سے رائٹ برادران جنہوں نے جہاز جو ہے وہ فضا میں اڑا دیے، بارکونی جس نے ریڈیو جیسی عظیم چیز کے جس سے ہم کسی بھی واقعے سے 1 منٹ سے پہلے دنیا کے دوسرے کنارے پر آگاہ اور مطلع ہو جاتے ہیں. تو الغرض کے جتنے اکتشافات ہیں، سائنسی ایجادات ہیں، اور دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ زمین کی تہ میں موجود انسان کے لیے اللہ پاک نے جو عظیم نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، ان ساری چیزوں کا ظہور ہو رہا ہے. تو وہ حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین پیارے آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری کے بعد
نتیجہ یہ کہ ادھر انسانیت بھی اپنے زندگی کے مراحل کو طے کرتی کرتی تجربات، مشاہدات، وحی الہی اور دیگر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے علم کے ذرائع اور اسباب رکھے ہیں، پختگی کے ذرائع اور اسباب رکھے ہیں، ان سب کو کام میں لا کر جب انسان بھی اپنی ذہنی اپروچ کے بالکل کمال کے درجے تک پہنچ گیا تو پھر محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دنیا میں جلوہ گر فرما دیا، بالکل اس دور کے قیامت تک کے انسانی ذہن کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جامع دین لے کر اور کامل دین لے کر سب سے آخر پر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی عالم دنیا۔ یہ بشارت اللہ پاک نے پہلے کسی بھی پیارے رسول علیہ السلام، پیارے نبی علیہ السلام کو نہیں عطا فرمائی، نہ کسی نبی اور رسول علیہ السلام کی امت کو اللہ پاک نے یہ بشارت عطا فرمائی جو بشارت امت مصطفیٰ اور محبوب کریم علیہ السلام کی مقدسہ ذات بابرکات کو عطا فرمائی۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے جب جمعے کے دن 9 ذی الحج سن 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، جس میں آپ دیکھیے کہ انسانی معاشرت کے متعلق ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے تمام اسلامی تعلیمات کا خلاصہ جو ہے وہ بالکل جامع، مختصر اور واضح ترین الفاظ کے اندر محبوب علیہ السلام نے پوری انسانیت کے سامنے پیش کروا دیا۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع مکمل فرمایا تو اس کے بعد 1 لاکھ سے لے کر 1.25 لاکھ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ حج ادا کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہوا ہے اور یہ عظمت عطا فرمائی ہوئی ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کی ہی برکت سے محبوب کریم علیہ السلام کا ہر وہ امتی جو مقام صدیقیت اور قطبیت کے اوپر فائز ہے اور مسند قطب الارشاد کے اوپر فائز ہے، تو اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام کی برکت میں سے اس کو بھی حصہ عطا فرمایا ہوا ہے کہ بے شک وہ ایک جگہ جلوہ گر ہو اور آگے جہاں تک وہ اپنی مقدس آواز کو پہنچانا چاہتے ہو تو محبوب کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، اور محبوب کریم علیہ السلام کے اس مقام کے ذمہ دار غلاموں کو بھی یہ مقام عطا فرمایا ہوا ہے کہ وہ جہاں تک کی نیت اور ارادہ فرما لیں وہ اپنی مبارک مجلس میں بالکل اپنے روٹین کے مطابق جو ان کا لب و لہجہ ہے اسی میں وہ گفتگو فرمائیں گے۔ یہ نہیں کہ مجمع پڑا دیکھ کر تو چلا چلا کر چیخ چیخ کر بہت زیادہ زور لگا کر گفتگو فرمائیں گے، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ ہمارے لیے تو آج یہ چیز ہے جس کو پرانے بزرگ اعلیٰ مکبر الصوت کہتے ہیں، آپ اس کو جناب لاؤڈ سپیکر، ساؤنڈ سسٹم اور نئے نئے الفاظ دیتے ہیں، تو بھائی محبوب علیہ السلام کے دور مبارک میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ حضور ساداتنا خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں اور حضور سیدنا میرا محی الدین الغوث الاعظم جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سیدنا الشیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ 561 ہجری 10 ربیع الثانی کو آپ کا وصال اقدس ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جہاں تک محبوب علیہ السلام ارادہ فرماتے تو جیسے سامنے والا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا آپ کا پیارا غلام آپ کی آواز مقدس کو برابر سن رہا ہے، 1.25 لاکھ کے مجمع میں جو بالکل آخری بندہ کھڑا ہوا ہے میدان عرفات میں، وہ بھی برابر محبوب کریم علیہ السلام کے نورانی الفاظ کو سن لیا۔ اس کی سند کی پوری تحقیق ہے، جو بھی فاضل دوست مجھ سے لینا چاہے میں جناب پیش کر سکتا ہوں
کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت مقدسہ میں سن 18 اور 19 ہجری میں جب حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے آخری قلعے کی مہم یعنی دہامت قلعے کے گھیراؤ کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور فارس والوں کا ایک دستہ مد مقابل آ جاتا ہے، نیچے وادی ہے، ادھر ایک طرف پہاڑ ہے، اور پوزیشن یہ بن جاتی ہے کہ ایرانی لشکر کیونکہ اس مقام کے اوپر بہت زیادہ ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ دستہ جو ہے وہ دہامت کی طرف آگے بڑھے اور قلعے کا جا کر محاصرہ کر لے، لہذا بڑے زور کی جمعے کے دن صبح جنگ شروع ہو جاتی ہے اور جمعے کے ٹائم تک وہ جاری ہے، اور اس وقت اللہ پاک کی جانب سے ایسا امتحان آ جاتا ہے کہ جو مسلمان فوج ایک ذیلی سردار ورنہ تو اس پوری کی پوری مہم کے جو سالار ہیں اور ذمہ دار ہیں سیدنا عمر کے نائب وہ حضور سیدنا و سید السادہ تیرا سیدنا سعد بن ابی وقاص زہری قرشی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے، فاتح ایران، لیکن انہوں نے جیسے کہ مختلف مقاصد کے لیے دستے ترتیب دے کر روانہ فرماتے ہیں تو اپنے بیس کیمپ میں سے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں یہ دستہ انہوں نے حرامل دستے کے طور پر دہامت کی طرف بھیجا ہے تاکہ جا کر راستے کو صاف کرے اور معاملات اور بعد میں دوسرے دستے آ جائیں گے تو یہ ہمارا دستہ گھیراؤ میں آ جاتا ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق امام المحدثین امام ابو بکر احمد بن حسین محدث بیہقی جو 458 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ کے دلائل النبوت میں جید سند کے ساتھ ہے، اور ان سے بھی 2 صدیاں پہلے امام المحدثین والفقہاء مجددین اسلام میں جن کا بہت اعلیٰ مقام مجددیت ہے، امام الائمہ حضور سیدنا امام احمد بن محمد الشیبانی، امام احمد بن حنبل جن کو کہا جاتا ہے، آپ کے والد کا نام محمد ہے، اپنا نام احمد ہے، دادا جان کا نام محمد ہے، تو احمد بن محمد بن حنبل 241 ہجری میں بغداد شریف میں آپ کا وصال اقدس ہے، 36,000 احادیث کی تقریباً کتاب مسند امام احمد، اور اس کے علاوہ شاید اب بھی گاڑی میں کتاب ہوگی فضائل الصحابہ علیہ رضوان، امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس میں بھی اس کی سند بالکل جید سند ہے، تو ایسا نہیں کہ سند کوئی ضعیف ہو یا اس میں کوئی وضاح قسم کا راوی ہو جو جھوٹ بھی بول لیتا ہو، کوئی متهم بالکذب تو کیا ذوق کا بھی کسی کے اوپر حکم نہیں ہے، تو یہ ایک کتاب میں نہیں ہے، اس لیے صاحب مشکات امام المحدثین امام ولی الدین عراقی تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی اس حدیث مبارکہ کو مشکات شریف کے اندر بھی کرامات کے باب کے اندر جن سے باقاعدہ جو ایک اس باب میں احادیث کو قبول کرنے کی شرائط ہے، تو جو حدیث اس کے اوپر پوری اترے گی، اور ان سے بھی پہلے امام مسعود علیہ رحمہ جو ہے بزدوی وہ اس کی تخریج کر رہے ہیں، تو الغرض اس حدیث کا متن بھی بالکل ثابت اور اس حدیث کی سند بھی بالکل ثابت ہے کہ حضور سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں ممبر شریف پر مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام ہے، اور دوران خطبہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی امت اور دین کا اتنا فکر فرماتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کا اتنا احساس فرماتے ہیں کہ آپ کے غلام حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے سن 16 ہجری میں آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے شام کی طرف بیت المقدس کی طرف چلا ہوں، تو حضرت عمر کو میں نے دیکھا کہ جہاں ایک ہی اونٹ لیا 12 صرف درہم لیے آنے جانے کے خرچے کے طور پر، اور ایک ہی بندہ ساتھ لیا، کوئی ایک بھی فوجی آپ کے ساتھ نہیں تھا، فرمایا رب کریم ہر جگہ میری حفاظت فرمانے والا ہے، مجھے کسی انسان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ 3 میل
فرمایا اپنی باری پر اونٹ پر سوار ہوتے تھے، اپنی باری پر 3 میل پیدل چلتے تھے، مجھے سوار کر دیتے تھے اونٹ کے اوپر، اور فرمایا کہ راستے میں جتنی وادیاں آئی ہیں دائیں بائیں آپ کی نظر رہتی، پیدل چل رہے ہیں یا اپنی باری پر سواری پر ہے تو آپ کو دائیں بائیں نظر آ جاتا راستے پر کہ کوئی چرواہا بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، گائے چرا رہا ہے، جانور چرا رہا ہے، تو آپ رک جاتے ہیں، اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اس کو سلام کرتے، وہ اگر جواب دیتا اس کو اپنا تعارف کرواتے، یہ مسلمان بھائی ہے، غیر مسلم ہوتا اس کا حال آباد کے لیے ہماری ریاست کا شہری ہے، اور اس کے بعد فرماتے کہ یا عبداللہ اے بندہ خدا 1 فرلانگ 2 فرلانگ کے فاصلے پر میں ادھر سے آ رہا ہوں، اور پیچھے جو وادی ہے اس میں پانی بہت صاف شفاف تیرے جانوروں کے لیے اور تیرے لیے موجود ہے، اور ادھر گھاس بڑی لہرا رہی ہے، بڑی سرسبز و شاداب گھاس، تو تو اگر تکلیف کر کے وہاں پہنچ جائے تو تیرے جانور سیر بھی ہو جائیں گے اور جلدی سیر ہو جائیں گے، نہ ان کو پانی کی کمی رہے گی، نہ چارے اور گھاس کی کمی رہے گی۔ چھوٹے چھوٹے معاملات جاتے ہوئے بھی اور مدینہ طیبہ واپس آتے ہوئے بھی حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ اپنے عہدے کا، اپنی ذمہ داری کا چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں اتنا احساس فرماتے تھے اور ذمہ داری کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ تو آپ تو مدینہ طیبہ میں موجود، مدینہ طیبہ اور جتنے دور دراز کے قبائل کے جمعہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں ان کو آپ خطاب فرما رہے ہیں، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن آپ نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے یکدم آپ نے فرمانا شروع فرما دیا، یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل۔ سامنے والی ہستیاں بہت حیران ہو گئی، ہاں جی، ادھر نماز جمعہ ادا ہوئی اور ادھر حضرت امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولائے مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے جو سوال کر رہے ہو کہ میں امیر المومنین، چونکہ آپ حضرت عمر کے سب سے زیادہ معتمد ترین ساتھی ہیں، آپ کے بارے میں حضرت عمر بار بار دعا فرماتے ہیں، اللہم لا حیات بعد علی، اللہ پاک مجھ عمر کو اپنی زندگی سے محبت اس وقت تک ہے جب تک میرا پیارا علی پاک میرے ساتھ ہے، ورنہ لا حیات بعد علی، اللہ پاک مجھ عمر کی زندگی میں میرے پیارے علی پاک کو شہادت نہ عطا فرمانا، طبعی طور پر وصال نہ عطا فرمانا۔ اگر مجھ عمر بن خطاب کی زندگی میں میرا پیارا علی مجھ سے بچھڑ گیا، وصال اقدس فرما گئے یا شہادت کی منزل پر فائز ہو گئے تو لا حیات بعد علی، اللہ پاک مجھ عمر کی نظر میں علی کے بعد زندگی کا کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور، کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ میں عمر بن خطاب ادوی کرشی امیر المومنین خلیفۃ الرسول علیہ السلام اپنی دنیاوی حیات طیبہ سے اس وقت تک محبت کرتا ہوں جب تک میرے پیارے علی بن ابی طالب میرے ساتھ موجود ہیں۔ علی چلے جائیں تو مجھے اپنی زندگی سے کوئی محبت نہیں، علی کے بعد میں ایک دن بھی اس دنیا میں زندہ رہنا گوارا نہیں فرماؤں گا۔ یہ مطلب ہے امام نسائی علیہ رحمت اس کی تفریح کر رہے ہیں۔ اور کتنے بڑے بڑے ہمارے اجل و اکابر محدثین کرام علیہ الرضوان نے صحیح سند کے ساتھ تخریج کی۔ طواف کعبہ فرماتے ہیں احرام کی حالت میں استلام حجر سے فارغ ہو کر، حجر اسود شریف کے بوسے سے فارغ ہو کر بیت اللہ شریف جہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے وہاں آپ مطاف میں حجر اسود شریف کا بوسہ لینے کے بعد دعا فرما رہے، لا ابقانی اللہ بارض لست فیہا یا ابا الحسن علی ابن ابی طالب، اے میرے پیارے بھائی علی بن ابی طالب، میں اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ کے سامنے مطاف میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اس زمین پر کبھی بھی زندہ اور باقی نہ رکھے جس زمین پر میرے پیارے علی آپ میرے ساتھ موجود نہ ہو۔ یہ محبت ہے حضور سیدنا امیر المومنین امام المجاہدین فی سبیل اللہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق محبت حضرت امیر المومنین مولائے مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نورانی ذات بابرکات سے اور حضور مولائے مرتضیٰ کی محبتیں کیا ہیں؟
حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے ساتھ کہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ صحیح بخاری شریف سے لے کر کتنی بڑی بڑی کتب اہل تشیع اور ہم اہل سنت کی کتابوں میں صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر کہ اتنی اتمنا بے شک میں علی بن ابی طالب حضرت عمر کے بعد اب ایک ہی تمنا رکھتا ہوں کہ ان اللہ بصحیفۃ کہ جب میرا بھی بلاوا آئے میرے خالق کے قریب رب کریم کی طرف سے مجھ علی بن ابی طالب کو بلاوا آئے تو میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہو جاؤں اپنی شہادت اور وصال اقدس کے بعد کہ میرے نام اعمال کے اندر بھی وہی اعمال ہونے چاہیے جن اعمال کی توفیق اللہ پاک نے امیر المومنین میرے پیارے عمر کو عطا فرمائی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرما رہے ہیں کہ انی لأظنہ اے میرے پیارے امیر المومنین عمر، یہ اس وقت کی بات ہے بخاری شریف پہلی جلد 530 کتاب المناقب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہو قد وضع علی سریر جوان کو تخت مبارک پر آپ کی جسد اقدس کو جلوہ گر فرما کر غسل دلایا گیا تھا، ہم سب بنی ہاشم وہاں موجود تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غسل دلانے والوں میں شامل ہے۔ اور مسجا جب کفن مبارک پیش کر کے آپ کے کفن اقدس کا آخری بند اور گرا جب لگا دی گئی تو فرمایا کہ ہم سب کے اوپر قیامت کا منظر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فراق کو اس طرح جو ہے وہ جانا گیا کہ آپ نہج البلاغہ میں دیکھیے خطبہ 156 حضور امیر المومنین مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین پیارے عمر، میں علی بن ابی طالب واضح طور پر یہ ذہن رکھتا ہوں اور مجھے یہی نظر آتا ہے کہ لیسا بادا کا مرجع یرجع الیہ، یہ نہج البلاغہ کے اندر الفاظ ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے متعلق اوپر علامہ اشری اور اہل تشیع کے جتنے بھی فرقے ہیں مشہور امامیہ اسماعیلیہ، ان کے اندر جتنے بڑے بڑے یہ فرقے موجود ہیں یہ سارے کے سارے نہج البلاغہ کو حضور مولا کائنات کے حوالے سے متواتر کتاب مانتے ہیں۔ علامہ اشری فرنی جو امامی اثنا اشری عالم ہے اہل تشیع کے 406 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اب 1447 سنہ ہجری کا جمادی الاول کی 15 تاریخ ہے۔ 1447 میں سے 406 نکالیں گے تو 1041 سال باقی بچیں گے۔ 1041 سال نہج البلاغہ لکھنے والے امامی اثنا اشری عالم شیعہ کی وفات کو ہو چکے، اور یہ جتنے بھی خطبات نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں علماء اہل سنت نے بھی ان کی تخریج لکھی ہوئی ہے، علماء اہل تشیع نے بھی ان کی تخریج لکھی ہوئی ہے، شروحات اہل سنت نے بھی لکھی ہے، اہل تشیع نے بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جتنے بھی خطبات ہیں آپ کے ارشادات ہیں ان میں 80% سے زیادہ ہم اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، حدیث پاک کی کتابوں میں۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ 80% سے زیادہ ہمارے ہاں بھی یہ سارے حوالے موجود ہیں۔ ہماری مستقل کتابوں کے اندر حضور امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ جو ہمارے مرشد اعلیٰ بھی ہیں، ہمارے استاذ اعلیٰ بھی ہیں، کہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی کی سند حضور امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورانی ذات بابرکات، آپ کے پیارے ابا جان حضور امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے، اور ادھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سند فقہ امام الائمہ سیدنا امام حماد بن ابی سلیمان رضی اللہ عنہ تابعی، وہ شاگرد امام الائمہ فی الفقہ والحدیث سیدنا امام ابراہیم نخعی تابعی جو 96 ہجری میں ایران میں وصال فرما رہے ہیں، اور وہ شاگرد رشید مشہور تابعی ائمہ
حضرت اسود النخعی اور حضرت علقمہ بن قیس النخعی رضی اللہ عنہ کے، اور سیدنا علقمہ بن قیس اور سیدنا اسود النخعی یہ دونوں قریب ہستیاں شاگرد ہیں حضرت سیدنا و سید و سعادتنا معلم الصحابہ و استاد الصحابہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور حضور امیر المومنین سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ کے شاگرد حضرت علقمہ بن قیس، ان کے شاگرد حضرت ابراہیم نخعی تابعی، ان کے شاگرد حضرت حماد، اور حضرت حماد کے شاگرد امام الائمہ فی الفقہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ تو ادھر سے ہماری فقہ کی سند بھی حضور مولا مرتضیٰ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود تک پہنچتی ہے، اور مجھے یہ سلسلہ حضور پیر سیال لجپال غریب کا تو نسبی اور خاندانی سلسلہ بھی حضور سیدنا غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریب ذات بابرکات سے، آپ فرزند ہیں حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے، اور آستانہ عالیہ سیال شریف مرکز ہے۔ تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اور حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کا مبارک کر لیں۔ اب یہی جامع مسجد آستانہ مقدسہ جامع مسجد شمسیہ دربار عالیہ سیال شریف ہے، جس میں حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قبر الملت والدین حضور خواجہ خواجگان قطب دوران سیدنا علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالی صاحب غریب نواز پیر سیال لجپال رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو عالم بیداری میں ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی جاگتے ہوئے کرم نوازی فرمائی اور اپنی گود مبارک میں لیا، اور آپ کے سینے اقدس پر ہاتھ مبارک بھی پھیر رہے اور فرما رہے محمد قمر الدین میرے بیٹے بتاؤ میری جو فلاں حدیث پاک ہے وہ کس میرے صحابی راوی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ محبوب بھی کرم فرماتے ہیں اسی مقام پر حضور پیر سیال لجپال پر، اور آپ کے دادا جان حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کا بچپن مبارک ہے۔ اسی جامع مسجد میں آستانہ مقدسہ میں آپ جلوہ گر ہیں، اور ایک قریب ہستی جلوہ گر ہو جاتی ہے دوپہر کے ٹائم، کوئی اور انسان مسجد شریف میں موجود نہیں ہے، اور آ کر ایسی پیاری گفتگو اور اتنی آپ کی طبیعت مبارکہ مائل ہوتی ہے، تو حضور گفتگو کے بعد حضور شیخ الاسلام اپنے بچپن مبارک میں فرماتے ہیں کہ آپ تشریف فرما رہے ہیں، میں آپ کے لیے لسی ٹھنڈی لے کر آتا ہوں، میٹھی لسی لے کر آتا ہوں۔ اور جب اپنے در بالا پر واپس پہنچے تو حضور ثالث غریب نواز سیدنا خواجہ خواجگان مجاہد اعظم حضور پیر سیال لجپال سیدنا خواجہ خواجگان قطب دوران سیدنا خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب غریب نواز سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز کے ابا جان فرماتے ہیں کہ آپ اتنی جلدی میں کیا جو ہے وہ کرنے کے لیے، ہاں جی، تو فرماتے ہیں حضور میرا بڑا پیارا مہمان مسجد شریف میں آئے ہوئے ہیں اور میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آپ ادھر آ گئے، اور وہ قریب ہستی جو ہے وہ آپ کی اس رسی کا معاملہ نہیں ہے، وہ اپنی روح مقدس کے ساتھ تجسد اختیار کر کے میرے پیارے بیٹے ان کو اس رسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں وہ قریب ہستی کون ہے جو آپ پر کرم فرمانے، وہ آپ کے پیارے دادا جان حضور مولا کائنات کی ذات بابرکات ہے۔ اور ہمارے حضور شیخ الاسلام نے ایک موقع پر یہ بھی فرما دیا تھا شیعہ مناظر کو کہ ٹھیک ہے آپ کریں، اگر آپ اس طرح کی فرمایا میرے سامنے باتیں کر رہے ہیں تو آپ پہلے حضور مولا کائنات کو بلائیں، ہاں جی، آپ کو تو سید ہونے کا بھی بڑا جو ہے وہ ایک دعویٰ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ حجابات اور پردے تیرے بلانے پر ہٹتے ہیں یا کچھ محمد قمر الدین کے بلانے پر ہٹتے ہیں، اور میرے دادا جان حضور مولا کائنات کی جلوہ گری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور آپ بتائیں گے کہ اہل سنت حق پر ہے یا اہل تشیع حق ہے۔ تو الغرض وہ خلقت کو جلدی گول ہے ہر نق فرید دیکھو ہے۔ حضور صلی اللہ شیخ الاسلام غریب نواز مقام شہود مقام مشاہدہ کی قریب ہستی۔ الغرض میں گزارش یہ کروں گا کہ نہج البلاغہ جو ہے وہ اہل تشیع کے کتنے سارے گروہوں کے نزدیک جو ہے وہ بالکل متواتر کتاب ہے، ایک ایک لفظ کو وہ حجت مانتے ہیں اپنے اوپر، اور آپ سن 18 ہجری بلکہ سن 16 ہجری میں خطبہ 156
اوپر ہیڈنگ اور عنوان دیا علامہ اشرف الربی جو 406 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں کہ بن کلام اللہ علیہ السلام کہ یہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا وقد شاورہ عمر بن الخطاب الى غزو الروم بنفسہ ہی کہ جب امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے لیے رومن امپائر کے خلاف جہاد میں خود بنفس نفیس شریک ہونے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا کہ حتمی رائے اس وقت قائم ہوگی جب میرے وزیر اعلیٰ اور جب میرے مشیر اعلیٰ پیارے علی بن ابی طالب مجھے اپنی رائے اس پر ظاہر کریں گے۔ تو حضور سیدنا مولا کائنات نے رائے کیا عطا فرمائی، وہ پوری تفصیل کے ساتھ کوئی 1.25 صفحے کا کلام حضور مولا کائنات کا موجود ہے، جس میں حضرت مولا کائنات حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور میں آپ کو بالکل ادھر نہیں جانے دوں گا، آپ یہی مرکز کے اندر رہیں، کیونکہ مجھے علی پاک کو آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے یہ بالکل واضح ہے کہ حضور آپ جب تک جلوہ گر ہیں ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ مسلمانوں کی پناہ گاہ ہیں، اور حضور آپ کسی بھی تجربہ کار ہستی کی قیادت میں یہ لشکر روانہ فرمائیں۔ فرمایا اگر تو اللہ پاک فتح و نصرت عطا فرمائے گا، دل کا ما تريدو، تو یہی فتح و نصرت تو آپ چاہتے ہیں، وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى، اور اگر کوئی دوسری صورت بھی بن گئی، خدا نہ خواستہ ہمیں پہلے مرحلے میں کامیابی نہیں ہوتی، تو حضور آپ جیسی ہستی جب مرکز میں موجود ہے تو آپ دوبارہ مسلمانوں کو سنبھال لیں گے، اور اگر آپ خود تشریف لے گئے ان اشخص بنفسے کا خود ذاتی طور پر آپ اس جہاد میں تشریف لے گئے فترکب، تو پھر روبیوں پر واضح ہو جائے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی مسلمانوں میں آ گئے خود جہاد کے لیے، لہذا ترکب وہ آپ کو ٹارگٹ کریں گے، نشانہ بنائیں گے، آپ پر شوٹر مقرر کریں گے اور آپ کو نشانہ بنا کر شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور حضور اگر آپ جامع شہادت نوش پا گئے تو میں علی بن ابی طالب بتا دیتا ہوں سب کو کہ لیسا بعد کا مرجعون یرجعون الیہ، حضرت عمر کی شہادت کے بعد پھر اس مرحلے میں مسلمانوں کے پاس روئے زمین پر کوئی جائے پناہ نہیں رہے گی جہاں وہ واپس آ کر پناہ حاصل کر سکیں گے۔ حضرت عمر کی ذات بابرکات جو مسلمانوں کے لیے مرجع اور جائے پناہ ہے، لیسا بعد کا مرجعون یرجعون الیہ، یہ حضور امیر المومنین مولائے مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ مجھے قریب کے، اور اسی نہج البلاغہ کی شرح نہج البلاغہ جو اتنے بڑے محقق محدث جن کو آج تک جن کی صداقت کو کسی اہل تشیع و مناظر نے، کسی ان کے صاحب تحقیق نے چیلنج نہیں کیا، علامہ کمال الدین ابن میثم بحرانی جو 679 ہجری میں وفات پا رہے ہیں، 5 جلدوں میں ان کی شرح نہج البلاغہ ابن میثم موجود ہے، آپ اس کی 4تھی جلد صفحہ 354 جو کہ کم ایران کا ایڈیشن ہے ہمارے پاس، اور حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی لائبریری میں بھی بالکل موجود ہے، آپ دیکھیے ملاحظہ کیجئے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے ہیں، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کانا افضلہم فی الاسلام کما زعمتا وانصحہم للہ ولرسولہ الخلیفۃ الصدیق وخلیفۃ الخلیفۃ الفاروق واللہ ان مکانہما فی الاسلام العظیم وان المصاب بہما فی الاسلام لجر شدید رحمہم اللہ وجزاہما باحسن ما کان عملا۔ حضور مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کا یقین کامل ہے، مجھ علی بن ابی طالب کا بھی یہی عقیدہ اور یہی یقین کامل ہے کہ کان افضلہم فی الاسلام، کہ اسلام میں افضل ترین ہستیاں ہیں، وانصحہم للہ ولرسولہ، اور اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی سب سے بڑی فرما بردار، اور اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کے دین کی سب سے زیادہ خیر خواہ ہستیاں ہیں، تو الخلیفۃ الصدیق پہلے نمبر پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق کی ذات بابرکات ہے، وخلیفۃ الخلیفۃ الفاروق،
اور حضرت ابوبکر صدیق کے جانشین اور خلیفہ حضرت فاروق عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ آگے فرمایا واللہ میں علی بن ابی طالب اللہ کی قسم اٹھا کر ارشاد فرماتا ہوں، وفی روایت ایم اللہ میں علی بن ابی طالب اللہ کی قسم اٹھا کر اور والا امری اور مجھ علی کو اپنی پوری کی پوری زندگانی کی قسم ہے، تاج البلاغہ میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، مجھے اپنی زندگانی کی قسم ہے کہ ان دونوں کریم ہستیوں کا مقام و مرتبہ عظیم اور ان کی شہادت اور مثال اقدس سے جو مسلمانوں کو زخم پہنچائے وہ قیامت تک ان دو ہستیوں کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ میں علی بن ابی طالب ہر لمحہ ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان پر ہمیشہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے اللہ پاک ساداتنا شیخین کریمین کو ان کی ہمیشہ جزائے خیر عطا فرماتا رہے۔ تو الغرض حضور مولا کائنات کی طرف لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر منبر پر ہے اور فرما رہے یا ساریہ، تو حضرت ساریہ تو حضرت سعد کے ساتھ ہے، تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا انتظروا انتظروا، انتظار کرو، ان قریب تمہیں اس بات کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اور پھر حقیقت واضح ہو گئی جب قاصد آیا کئی دنوں کے بعد، تو اس نے بتایا کہ فلاں جمعے کو ہم دشمن کے گھیرے میں آ گئے تھے، وہ تو اچانک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آواز ہم سب نے سنی اور ہمارے کمانڈر کا نام لے کر آپ فرما رہے کہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، پہاڑ کی طرف۔ ہم لڑتے لڑتے اپنا بچاؤ دفاع کرتے کرتے پہاڑ کے اوپر چلے گئے، اور ہمیں یہ بینیفٹ اور فائدہ ہو گیا کہ دشمن نیچے ہو گیا اور ہم اپنا بچاؤ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دن اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رہنمائی نہ فرماتے تو ہم تو پس جاتے، ہمارا خاتمہ ہو جاتا۔ اب کہاں ایران کا آخری کلام اور کہاں مدینہ طیبہ، سیدنا عمر اس مقام کو دیکھ بھی رہے ہیں اور وہاں تک اپنی آواز مقدس کو بھی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کریموں کی نورانی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ بروز اتوار 11 بجے دن شاہ جیونا، اصل جو شاہ جیونا دربار شریف کے آگے، تو حضرت پیر سید طاہر عمر شاہ صاحب کی سربراہی میں حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز آپ کریم ہستیوں کی یاد میں سالانہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ آستانہ عالیہ حضور پیر سیال لجپال کی طرف سے آپ سب پیر بھائیوں کو جہاں تک آواز پہنچے دعوت ہے، پرسوں اتوار کو انشاءاللہ تعالی شاہ جیونا کانفرنس میں آپ حضرات شرکت فرمائیں گے۔ پیر بھائی سنت ادا